کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ماہ رمضان تو چلو اپنی فضیلت کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں رکھتا، اس کا عشرہ تو چلو کوئی فضیلت کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتا، لیلۃ القدر فضیلت اور برکات کے اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، مگر ہاں سنو میری امت والو، ہفتے میں سید الایام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا، اور یہ سید الایام ہمیں کیا بتاؤں جس کی قدر ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، اس کی فرضیت جو ہے مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ہو چکی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا جمعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت مصعب بن عمیر کی امامت میں پڑھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو قباء سے آگے بنو سالم کا ایک محلہ ہے، آج بھی وہ موجود ہے مدینہ منورہ میں، کہ وہاں پر میرے آقا نے جمعہ مبارک کی پہلی امامت کرائی، اور وہاں پر آج بھی مسجد موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، انشاءاللہ اللہ لے جائے گا سب کو، دعا ہے اللہ تعالیٰ جس کو نہیں دکھایا اللہ اس کو بھی اپنا گھر دکھائے، ہمارے رسول کا گھر دکھائے اس کو، اور جس نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے کے جائے۔ آمین تو کہتے دوستوں سے اللہ سب کو لے کر جائے، مقبول اور ہر لوگوں نے توفیق عطا فرمائے۔ آج وہاں پر مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، کیوں کہ وہاں پر رسول کا سب سے پہلا جمعہ بنتا ہے، اور پھر ساتھ اس کی فضیلت جو بڑی ہے، وقت اتنا نہیں ہے، میں نے وقت کی بھی قدر کرنی ہے، آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، میرے دوستوں کی قدر کرو خدا کے لیے، چاہے ماہ رمضان ہے چاہے ماہ رمضان کے علاوہ ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر تلاش کرتے ہو آخری عشرے میں، رات راتوں میں، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر۔ اے میرے امت والو سنو، میرا رب مجھے کہتا ہے کہ جو دن عبادت کا سید الایام جمعہ المبارک تمہیں عطا فرمایا، فرمایا کہ اس میں بھی ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی ثانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑی عبادت ہوتی ہے کہ جس میں جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو برساتا ہے، اپنے فضل کو نازل کرتا ہے، اس میں بھی پھر وہی بات